الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء ابو بکر الصدیق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے صحابہ کرام کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا اور محرم الحرام کی مناسبت سے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کے تئیں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ اور جزو ہے۔ تمام صحابہ کرام اہل سنت والجماعت کی نگاہ میں عادل، ثقہ، پاک باز، متقی اور پرہیزگار ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ قرآن کے ذریعے انہیں جنت کا پروانہ، رضوان و خوشنودی کا پروانہ حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتلائی گئی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی مراتب اور درجات میں تفاوت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب صحابہ کرام ایک درجے کے ہوں، بلکہ بعض صحابہ کرام کو بعض صحابہ کرام پر فضیلت اور فوقیت احادیث کے ذریعے حاصل ہے۔ جیسے آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو اس دنیا کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا مہاجرین صحابہ کرام، یعنی جن لوگوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی۔ پھر وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے، اس کے بعد وہ صحابہ کرام جو بیعت رضوان میں شریک تھے، اس کے بعد وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر، اور اس کے بعد پھر بہت سارے مواقع آئے جہاں صحابہ کرام کی فضیلت
ایک دوسرے سے مختلف ہوتی چلی گئی۔ صحابہ کرام ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسی ٹاپک ہے جس کو جاننا، جس کو پڑھنا، جس کو برتنا بعد والوں کے لیے بطور نمونہ قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اس طرح جس طرح ایمان صحابہ کرام نے لایا ہے تب تو ہدایت پاؤ گے۔ یعنی ہدایت حاصل کرو گے تبھی جب تمہارا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام کی ایمان کو معیار بنایا گیا ہے بعد میں آنے والوں کے ایمان کے لیے کہ کون سا ایمان قابل قبول ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہے یا نہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ ان کے عمل کو بعد میں آنے والوں کے لیے قابل اتباع بنا دیا گیا، قابل فالو بنا دیا گیا، بطور نمونہ قرار دے دیا گیا، معیار کے طور پر انہیں متعین کر دیا گیا کہ دیکھو تمہارا ایمان تبھی قابل قبول ہوگا جب صحابہ جیسا تمہارا ایمان ہوگا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کو جانیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، صحابہ کرام سے محبت رکھیں اور اپنی نسلوں کے سینوں میں صحابہ کرام کی محبتوں کو بھریں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا کیا ہے؟ جزو اور حصہ ہے۔ وہ تبھی حاصل ہوگا جب صحابہ کرام کو ہم اور آپ جانیں گے، پہچانیں گے۔ لہذا صحابہ کرام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ سننے کے ذریعے کچھ حاصل ہوگی، اصل حاصل ہوگی ان کو پڑھنے کے ذریعے، ان کے عمل کے مطابق عمل کرنے کے ذریعے صحابہ کرام کی پہچان اور ان کی معرفت اور ان کی معلومات ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اصل تو یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کو اپنے نصاب میں شامل کیا جائے، اپنے سلیبس کا حصہ بنایا جائے، اپنے مطالعے میں ان کو رکھا جائے اور ان کا تذکرہ کیا جائے، تب جا کر صحابہ کرام کی زندگی کے متعلق ہمیں اور آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ لہذا اسی تعلق سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب آنے والے چند جمعوں کے اندر ہم کچھ مخصوص صحابہ کرام کی سیرت کو جانیں گے، اور یہ صرف اور صرف آپ کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر یہ مزاج بنانے کے لیے ہے کہ آپ کو صحابہ کرام کو جاننے کو لے کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوں، اچھوکتا پیدا ہو، آپ یہ چاہیں اور آپ کا دل یہ کرے کہ ہم صحابہ کرام کو پڑھیں، ان کو جانیں۔ تو مقصد بیان کا یہی ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ کے مطالعے میں بھی کہیں نہ کہیں صحابہ کرام کی زندگی آ جائے، تب مزہ آئے گا صحابہ کرام کی سیرت پر بیان سننے میں۔ ورنہ میں یہاں سناؤں گا، آپ یہاں سنیں گے اور باہر نکلیں گے بھول جائیں گے۔ لیکن جب آپ خود بھی پڑھیں گے اور خود بھی ریسرچ کریں گے، خود بھی کوشش کریں گے صحابہ کرام کو جاننے کی، تو پھر آپ کو اور مزہ آئے گا اور آپ اور زیادہ شوق سے جمعہ کے دن حاضر ہوں گے کہ ہمیں یہاں اس سے متعلق اور باتیں معلوم ہوگی۔ کہیں ہم نے کچھ پڑھا ہے وہاں سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے یہاں وہ درست ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم میں کا ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا یہ ارادہ کر لے، یہ نیت کر لے کہ ہم آنے والے چند ایام کے اندر صحابہ کرام کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ پڑھیں گے۔ ہمارے پاس کچھ کتابیں ہوں گی اس کو پڑھیں گے، ہمارے پاس نہیں ہوگی جس کے پاس ہوگی اس سے حاصل کر کے پڑھیں گے، نہیں ہوگی مارکیٹ میں ہوگی وہاں سے خرید کر پڑھیں گے، نیٹ کے اوپر سرچ کر کے پڑھیں گے۔ بہت سی کتابیں PDF میں پڑھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں بیٹھی ہوئی ہیں اور تمام صحابہ کرام کی زندگیوں پر لکھا گیا ہے۔
پڑھا گیا ہے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ ان کی معلومات حاصل کرنا کچھ مشکل کام ہو۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں۔ لہذا تمام صحابہ کرام کے درمیان جو سب سے افضل مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی تھے۔ تو آج ہم لوگ مختصر انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو فضائل و مناقب روایات کے اندر وارد ہوئی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہے وہ واقعہ فیل کے 250 سال کے بعد ہے۔ واقعہ فیل آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ واقعہ فیل سے آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ ہاتھی کا کوئی واقعہ اسلام میں ہے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہی ہے واقعہ فیل۔ فیل کے معنی عربی میں ہوتا ہے ہاتھی، ایلیفینٹ کا عربی کیا ہے؟ فیل۔ تو واقعہ فیل آپ نے سنا ہوگا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر ایک بادشاہ کعبہ کو گرانے چلا تھا، اور مکہ والوں نے مشورہ کیا، حضرت ابو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دادا تھے وہ باحیات تھے، ان سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کی بات ہو رہی، وہ سردار تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ جو اس کعبے کا رب ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھیجتا ہے جو اپنی چونچ کے اندر کنکریاں رکھتے ہیں، اور اس کنکریوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ لوگ حرم کی سرحد میں داخل نہیں ہو پاتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ مینا کے قریب موجود ہے، جب آپ کبھی جائیں گے زیارت کروائے گا تو آپ کو وہ جگہ بھی وہ لوگ دکھلائیں گے، دیکھیے یہیں پر واقع فیل ہوا تھا، اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب یہیں پر نازل ہوا تھا۔ پوری ایک فیل صورت ہے، آپ لوگ سب کو یاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یاد ہے نا آپ لوگ کو؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کر دیا تھا۔ اس صورت کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو واقعہ فیل سے 2.5 سال سے تھوڑا کم کا عرصہ گزرا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ مکہ کے آپ تھے، آپ کا نام عبداللہ تھا، کیا نام تھا؟ عبداللہ، اور آپ کے والد کا نام تھا عثمان۔ آپ کی کنیت تھی ابو بکر۔ ابو بکر ہمارے اور آپ کی زبانوں پر مشہور ہے، وہ دراصل کیا تھی؟ آپ کی کنیت تھی، اور آپ کا لقب تھا صدیق اور عتیق، 2 لقب تھا آپ کا۔ ابو بکر یعنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کہتے ہیں نا وہ صدیق ان کا لقب تھا۔ اس لقب کے حاصل ہونے کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے لوٹے تھے راتوں رات، اور صبح جب آپ نے مکہ کے اندر یہ بات کہی تو لوگوں نے مذاق اڑایا ہے تو تعجب کی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ سے شام کا سفر ہی، بیت المقدس کا سفر ہی 1 مہینے کا ہے، اور آپ وہاں گئے، وہاں سے 7واں آسمان کا سفر کر کے راتوں رات واپس آ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو ان منکرین مشرکین نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کہی کہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ عتیق بھی آپ کا لقب تھا، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہے، لیکن ایک وجہ جو روایت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ عتیق کے معنی عربی زبان میں، اردو میں آزاد ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر چونکہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ آپ کو دنیا کے اندر مل گیا تھا، اسی کی بنیاد پر آپ کو عتیق کا لقب بھی عطا کیا گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، جن کا میں نے کہا نام عثمان تھا، ان کی کنیت تھی ابو قحافہ. کیا تھے؟ ابو قحافہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بعثت سے پہلے بھی تھا. یعنی مکہ میں جو چند دوست احباب تھے، اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے. تبھی آپ نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہی 2.5 سال بڑے ہیں. دونوں کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے سوا 2-2.5 سال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے. تو دونوں لگ بھگ ہم عمر ہیں، 2-2.5 سال کی چھوٹائی بڑائی ہے، اس لیے تعلق ان کے درمیان پہلے سے جوانی سے ہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں بھی آپ نے کبھی شراب کو اپنے منہ نہیں لگایا، کبھی فحاشی کا ارتکاب آپ نے نہیں کیا. یعنی شرافت، پاکیزگی، طہارت آپ کی زندگی میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام آنے کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چڑھ کر روایت کے اندر کہا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، وہ کچھ نہ کچھ ہچکچایا قبول کرنے سے پہلے، سوائے ابو بکر کے، کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو بلا جھجک، بغیر ہچکچائے فوراً انہوں نے میرے اوپر ایمان لے آئے. یہ ان کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ اسلام لانے میں ذرہ برابر بھی تردد سے کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اسلام کے دور کے آ جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہیں، اور صرف اسلام کے لیے آپ نے ہی نہیں، آپ کا پورا خاندان اسلام کے لیے قربانیاں دی. پورے کے پورے خاندان کا امت مسلمہ احسان مند ہے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے 4 نسلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. یعنی 4 صحابی ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی صحابی، وہ بھی ایمان لائے. آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لائے. اور آپ کے پوتے بھی صحابی، وہ بھی کبھی ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی ان کے پوتے نے بھی اسلام کو قبول کیا. تو 4 نسلوں کو کیا حاصل ہے؟ صحابیت کی فضیلت اور شرف حاصل ہے. یہ خصوصیت دیگر صحابہ کرام کو حاصل نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو حاصل ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ خود انہوں نے ہی صرف قربانی نہیں دی، بلکہ ان کے خاندان نے قربانی دی. اس کا ایک واقعہ ہی میں ابھی آپ کو بتلا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد اسلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انہوں نے اپنی جان کے ذریعے ساتھ دیا، ویسے ہی اپنے مال کے ذریعے ساتھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دعوت پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جو اسلام لائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دعوت پر. یعنی لوگوں کو اسلام میں لانے میں بھی بڑا کردار کس کا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات تھی، جو خصوصیات تھی، وہ بعینی وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت حبشہ کا واقعہ ہوا اور یہ موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا سکتے ہو، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. درمیان میں ابن دغینہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کسی ایسے ملک میں چلا جاؤں جہاں اللہ کی عبادت میں آسانی کے ساتھ کروں، مکہ میں رہنا دشوار معلوم ہو رہا. ابن دغینہ نے کہا کہ نہ تمہارے جیسا شخص کو نکالا جا سکتا ہے نہ وہ جائے.
تم جیسے شخص بھی اگر مکہ سے نکالے جائے تو پھر خیر کہاں باقی رہے گی؟ اور پھر اس نے جو صفات گنائی وہی صفات گنائی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اور آپ گھبرا کر آئے تھے اور کہا تھا زملونی زملونی، تو اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن الفاظ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے ہیں، آپ تو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا سہارا ہیں، جو لوگ مجبور ہیں ان کے لیے کما کر لاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کہیں قدرتی آفات آ جائے تو لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ کبھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ یہی صفات ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کیا اور کہا کہ آپ کے اندر تو یہ صفات ہیں، آپ تو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا سہارا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، آپ کے اندر شخص کو نکال دیا جائے گا یا آپ یہاں سے جد کر کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا ابن دغینہ واپس لے کر آتے ہیں اور مکہ میں اپنی پناہ میں ان کو رکھتے ہیں کہ میں ان کی ضمانت لیتا ہوں اگر کچھ ہوا تو۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے راستے سے ہی مکہ مکرمہ لوٹ آتے، یہ آپ کی صفات تھی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیوں کی پرورش کی، 2 اونٹنیوں کو تیار کر کے رکھا کہ اسی پر سوار ہو کر ہم کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ لہذا یہی ہوتا ہے جب ہجرت کی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں اور آپ وہاں سے نکل کر جاتے ہیں کہاں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہجرت میں چلنا ہے، کہا مجھے بھی ساتھ چلنا ہے، کہا ہاں تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ 2 اونٹنیاں ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک رکھ لیجیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا سفر ہوتا ہے۔ اس سفر کے جو واقعات، ہجرت کا جو سفر ہے، یہ پورا خود اسلامی تاریخ کا ایک بڑا عظیم الشان تاریخی حیثیت رکھنے والا سفر ہے۔ لہذا اس سفر کے اندر غار ثور پر جب یہ لوگ پہنچتے ہیں، یہ مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ آج آپ جا کر دیکھیں گے کافی اونچائی پر وہ غار ہے، اس غار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے میں تکلیف نہ ہو، اس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دونوں کاندھا ان کے سامنے پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر کے آپ لے کر گئے۔ اور جب آپ پہنچے وہاں پر تو غار میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اتارا، خود اترے۔ اترنے کے بعد پورے غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جتنی سوراخیں تھی ان میں کپڑے ڈال کر ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ خالی رہ گیا، اس سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا، انہوں نے پیر سے اس سوراخ کو بند کر دیا تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا نکل کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حکم دیا کہ آپ نیچے آ جائیے، وہ نیچے آ جاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ اس درمیان ہوتا یہ کہ ایک سانپ ڈستا ہے اس سوراخ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر، تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیر کو ہلایا نہیں، کیوں؟ کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھل جائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لیکن چونکہ تکلیف ہوئی اس کے نتیجے میں آنکھوں سے کچھ آنسو جاری ہوتے ہیں، اس آنسو کا کچھ قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو وہ اشارہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں کہ اپنا لعاب وہاں پر لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ میں نے کہا آپ کو شروع میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ان کے خاندان نے قربانیاں دی۔ اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ غار ثور میں رہتے ہیں تقریباً 3 دن۔ اب غار ثور میں چاروں طرف سے دشمن لگا ہوا ہے، مکہ میں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جو محمد ابن عبداللہ کو اور ابوبکر کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اب 100 اونٹ اس زمانے میں مان لیں آج کی دنیا کی جو سب سے بہترین گاڑی ہو سکتی ہے اس کے مقابل کا اونٹ ہوگا اس زمانے میں، تو اس طرح کی 100 گاڑیاں 100 اونٹ انہیں انعام میں دیا جائے گا۔ اب اس کے لالچ میں سارے لوگ لگ جاتے ہیں کہ کہاں یہ لوگ مل جائیں، اور سارے کے سارے یہاں تک کہ غار تک بھی پہنچتے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی بھی قرآن کریم نے باضابطہ اس غار کے واقعے کو تذکرہ کیا اور کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر وہ گھبرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
تو اس موقع پر جو 3 دن وہاں وہ لوگ رہے تو 3 دن کھانے پینے کا انتظام بھی ہونا تھا. اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا. وہ 3 دن تک مکہ مکرمہ سے کھانا تیار کر کے ان دشمنوں کے نرغے کے درمیان سے ان سے بچتے بچاتے غار ثور پہنچتی تھی. عمر ان کی معمولی سی تھی 10-11 سال کی. تو اس عمر کی بچی چاروں طرف دشمن اور کوئی جان نہ لے, جس کی تلاش ہو رہی اسی کے پاس ہی جا رہی, اور جار کھانا لے کر جانا اور پھر اس پہاڑ پر چڑھنا اور چڑھ کر کھانا پہنچا کر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی قربانی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اکیلے نہیں, پورا خاندان ایسا ہے جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کا, خونوں کا, اپنی ہر چیز کا, مال و دولت کا, اپنے اوقات کا, اپنی قیمتی لمحات کا, سب چیزوں کی قربانی پیش کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو دیگر صحابہ کرام کو حاصل نہیں ہے. ہم لوگ تو ابھی غار ثور تک پہنچے, ابھی آگے آپ چلیے گا پھر مدینہ منورہ جانے کے بعد اور اس کے بعد کے واقعات, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا پورا واقعہ, اس کے بعد پھر ان کے انتقال اور انتقال سے پہلے آگے کی خلافت کیسے چلے گی. یہ پورے واقعات ایسے ہیں جو پڑھنے کے تعلق رکھتے ہیں, جو پڑھنے سے تعلق. اگر اس میں بیان کیا جائے تو 3-4 جمعہ تو مجھے ایسا لگتا, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ 4 جمعے میں چاروں خلفاء کا بیان کر دوں گا. اب آج ہی کا وقت ختم ہو گیا اور ابھی تو ہم لوگ غار ثور تک پہنچے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. اگلے ہفتے بھی پھر ہم لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہی کنٹینیو کریں گے, اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات, سیرت پر بہت سی کتابیں موجود ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کتابیں موجود ہیں. تمام صحابہ کرام پر مجموعی طور پر بھی کتابیں موجود ہیں. ان کو پڑھیے اور جانیے, اور صحابہ کرام کی کیا قربانیاں ہیں, اور صحابہ کرام ہی واسطہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک دین پہنچا ہے. اسی لیے صحابہ کرام قابل اعتماد ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا نا آپ کو کہ ہم مشاجرات صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, ان کے اختلاف پر ہم انگلی نہیں اٹھاتے ہیں, زبان دراز نہیں کرتے. کیوں؟ اسی بنیاد پر تاکہ صحابہ کرام پر سے اعتماد ہلکا نہ ہو جائے. کیونکہ اگر صحابہ کرام پر اعتماد کمزور پڑ گیا تو دین کمزور پڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دین ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا ہے کہاں سے؟ صحابہ کرام کے ہی واسطے سے. اسی بنیاد پر اب کسی صحابی پر بھی زبان دراز نہیں کرتے, خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی شیعہ حضرات جس طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس بکتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں. ہم سب کے بارے میں خاموش رہتے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت اتنی مقدس جماعت تھی, ان کے بارے میں خود اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی صحابی کسی عمل کو لے کر طعن و تشنیع کرے. آپ نے مشہور ہر جمعہ امام خود عربی خطبے میں یہ کہتا ہے نا, لا تتخذوا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مغرضا من بعدی. یہ جملہ کہتا ہے نا کیا, کہ اللہ کا ڈر رکھو, میرے بعد میرے صحابہ کرام کو نشانہ مت بنانا, طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا, ان کے اوپر اپنی زبانیں دراز مت کرنا, بلکہ سن لو ومن احبہم فبحبی احبہم, کہ ان سے جو محبت رکھے گا وہ اسی بنیاد پر رکھے گا کیونکہ اس کو میری ذات اقدس سے محبت ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور ان سے بغض وہی رکھے گا, کینہ وہی رکھے گا, دشمنی وہی رکھے گا جس کو محمد رسول اللہ سے دشمنی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا, صحابہ سے بغض کو اپنی ذات سے بغض قرار دیا. سوچیے آپ صحابہ کرام میں کیا مقام و مرتبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں. یہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں میں نے بھی کہا نا کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس جماعت کوئی گزری ہے تو وہ صحابہ کرام کی گزری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی آپ وقت پر آئیے, مجھے لگتا ہے یہ بیان لمبا جائے گا, اس لیے اب گھڑی تو اجازت دیتی نہیں ہے, اور آپ میں سے کتنے لوگوں کا دل بھی اجازت نہیں دے رہا ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے آپ پہلے آنے کی کوشش کیجیے تاکہ اگلے ہفتے سے ہم لوگ زیادہ وقت اس بیان کے اوپر دے سکیں.